السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم ایوری منڈے پچھلے پورے ویک کے امپورٹنٹ ایڈیٹوریلز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری امپورٹنٹ ایڈیٹوریل سے میری ٹائم الائنس۔ سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یہ ایڈیٹوریل ہے الائنس کے بارے میں، ایک معاہدہ، ایک اتحاد، ٹھیک ہے، ایگریمنٹ کے بارے میں، اور کس چیز پہ؟ میری ٹائم ایگریمنٹ۔ اب یہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی بتایا کہ یہ نا سعودی عربیہ میں کچھ دن پہلے 43 کنٹریز، ریاض میں 43 کنٹریز کا ایک اجلاس ہوا ہے، ٹھیک ہے، 43 کنٹریز نے اس میں شرکت کی ہے، اور 14 کنٹریز نے، صرف 14 ممالک نے اس اتحاد کی حمایت کی ہے، ایگری ہوئے ہیں وہ اس سے، اور پاکستان بھی ان 14 کنٹریز میں انکلوڈڈ ہے۔ اور اس اجلاس کا، اس ایگریمنٹ کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بحیرہ احمر، جس کو ریڈ سی کہتے ہیں، باب المندب، اور پھر گلف آف ایڈن، ٹھیک ہے، خلیج عدن جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بحری جہازوں کو اور عالمی تجارت کو حملوں سے محفوظ بنانا ہے۔ اس کا مقصد جو تھا، اجلاس کا مقصد وہ یہ تھا۔ دیکھیے، دو چیزوں کو آپ نے مکس نہیں کرنا۔ ایک اجلاس ہوا تھا 2015 میں، ٹھیک ہے، وہ اسلامی فوجی اتحاد کا اجلاس تھا، وہ 2015 میں ہوا تھا، اور وہ ٹیررزم کے اگینسٹ تھا اتحاد، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو اس چیز کے ساتھ مکس نہیں ہونا، یہ 2026 میں ہونے والے اجلاس کی بات ہو رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ایڈیٹوریل کی، میری ٹائم الائنس۔ تو اس ایڈیٹوریل میں مڈل ایسٹ میں یہ جو کنفلکٹس بڑھ رہے ہیں، اسپیشلی اسٹریٹ آف ہارمز اور پھر یہ جو گلف سمندری رستے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے بننے والا یہ جو بحری اتحاد ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل لیول پر، اس پر یہ ایکچولی ڈسکشن ہے۔ اب ڈسکشن کیا ہے؟ یہ ایڈیٹوریل، آپ کو پتہ ہے ایڈیٹوریل جو ہوتے ہیں وہ ڈان کی طرف سے ہوتے ہیں، کمپنی کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپنی ان کو پبلش کرتی ہے اور کمپنی ہی رسپانسیبل ہوتی ہے۔ تو ایڈیٹوریل کیا کہتا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ ایکچوئل میں کتنا افیکٹو ہوگا، کوسچن ریز کرتا ہے وہ، یعنی آیا کہ یہ اتحاد واقعی امن اور تجارت کے تحفظ کے لیے، یا پھر جو سپر پاورز ہیں انہوں نے اپنے جغرافک اور پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے، پولیٹیکل مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کوئی نیا راستہ اپنایا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جو اسٹیٹ آف ہرمس ہے، اب نئے ہرمس جو ہے، دنیا کا 1/3 جو آئل ہے وہ اس رستے سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے، تیل کی تجارت اسی رستے سے ہوتی ہے، 1/3 تیل کی، یعنی بہت زیادہ جو تیل کا حصہ ہے۔ اور آج کل جو کنفلکٹس کا اثر ہو رہا ہے وہ بھی اسٹیٹ آف ہرمس پر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے مختلف ممالک نے تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے ایک اتحاد کیا ہے، وہی جو میں نے سٹارٹ میں آپ سے ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ ایڈیٹوریل کہتا ہے کہ نو ڈاؤٹ اس اتحاد کا مقصد سمندری تجارت کو محفوظ بنانا ہے، لیکن ایکچوئل میں اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو جتنی سپر پاورز ہیں ان کے سیاسی اور جو ملٹری ان کے مفادات ہیں وہ موجود ہیں اس کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ اتحاد کسی ایک فریق کے خلاف دباؤ ڈالنے کا ذریعہ بن گیا تو پھر اگین ریجن میں، یعنی پورے مڈل ایسٹ میں کنفلکٹس اور زیادہ ہو جائیں گے، کشیدگی اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوگا؟ جنگ کے امکانات بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو ایڈیٹوریل کیا کہتا ہے؟ جیسے کہ اور بہت سے ایڈیٹوریل میں بار بار طاقت کا استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، طاقت کے استعمال کو ہم نے پرائیورٹی نہیں دینی، ترجیح نہیں دینی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ نیگوشیشن، ڈپلومیسی، سفارتکاری، اور پھر جو انٹرنیشنل لا ہوتا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہی مڈل ایسٹ میں امن رہ سکتا ہے۔ تو یہ ایڈیٹوریل بیسیکلی ہمیں بتاتا کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ جو سمندری رستے ہیں، اسپیشلی اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، یہ عالمی معیشت کی شرگ ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز میں اگر پھر کسی بھی وجہ سے یہ انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا زیادہ اثر پھر کون سے کنٹری لیتے ہیں؟ پاکستان جیسے کنٹری جو درآمدی ممالک ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے کنٹری میں منگواتے ہیں، درآمد کرتے ہیں تیل کو، ان کو ڈیفینیٹلی زیادہ، اور پھر ایسی ہی کنٹریز میں مہنگائی بھی زیادہ بڑھے گی، جب تیل بڑھ جائے گا تو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، درآمدات منگوانا مشکل ہو جائے گا۔ اب ایز اے CSSPMS اسپائرنٹ آپ کے لیے اس چیز کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں، یہ جو میری ٹائم الائنس ہے، ٹھیک ہے، جو اتحاد ہوا ہے، یہ صرف بحری جہازوں کی حفاظت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ورلڈ پالیٹکس انکلوڈ ہے، اس میں ہمارے انرجی کے معاملات انکلوڈ ہیں، اس میں آئل کے معاملات انکلوڈ ہیں، اس میں ورلڈ ٹریڈ انکلوڈڈ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایکسپینڈنگ کنفلکٹ کی، ٹھیک ہے، ایکسپینڈ کرنا کسی چیز کو، مزید بڑھانا کسی چیز کو، یعنی انکریزنگ ان سائز، کسی چیز کا بڑھ جانا، یعنی کنفلکٹ کا بڑھ جانا۔ ادھر کس کنفلکٹ کی بات ہوئی ہے؟ آج کل کا کرنٹ ٹاپک، بڑا ہی ہاٹ ٹاپک، ٹھیک ہے، ہاٹ ٹاک، مڈل ایسٹ میں جو امریکہ ایران کے کنفلکٹ چل رہے ہیں اس کی بات ہوئی ہے کہ یہ کنفلکٹ اب امریکہ ایران تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ کنفلکٹ کیا ہوا ہے؟ پورے ریجن میں، یعنی عراق، شام، گلف جو سٹیٹس ہیں، پھر ریڈ سی جو بحیرہ احمر ہے، اور پھر ورلڈ اکانومی کو یہ افیکٹ کر رہا ہے۔ تو کیا کہتا ہے یہ ایڈیٹوریل کہ اگر بر وقت ہمیں کوئی ڈپلومیٹک سٹیپس نہ لیں، کوئی سفارتی اقدامات نہ لیں، تو جنگ پورے ریجن میں، پورے مڈل ایسٹ میں، گلف سٹیٹس کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، پورے ریجن کو یہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔
اور اس جنگ کو روکنے کا ایک امپورٹنٹ طریقہ کیا ہے کہ فوجی طاقتوں پر مذاکرات کو ترجیح دینا، نیگوشیشن کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے، ہم مینس ان کنٹریز کے درمیان کنفلکٹ ہے، ادھر ان کی بات ہو رہی ہے، اگر آپس میں نیگوشیٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، امکانات امن کے وہ کم ہو جائیں گے اور جنگ کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، جنگ کے دو نقصان ہوتے ہیں، اسپیشلی اکانومی پر اور پھر فوج کے ساتھ ساتھ عام لوگوں پر بھی۔ اکانومی پر کیسے دیکھیں، اب جنگ میں کون سی چیز زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اسٹریٹ آف ہرمز اور ہمارا ریڈ سی، جو کہ آئل کی ترسیل کا آپ کہہ لیں کہ وہ امپورٹنٹ رستے ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا 1/3 جو آئل ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ جب یہ دونوں ہی کنفلکٹ کی میں زیر اثر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کنفلکٹ کے زیر اثر، تو دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور ڈیفینیٹلی مہنگائی بڑھ جائے گی، پھر ورلڈ ٹریڈ اس سے متاثر ہوگی۔ اور دوسرا کیا ہے کہ فوج کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی زندگی پر بھی اس کا کیسے اثر ہوگا۔ جنگ کے امکانات میں کیا ہوتا ہے، پھر عام شہریوں کے قتل و غارت ہوتی ہے، ڈیتھ ریٹس زیادہ ہو جاتے ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی بنیادی سہولیات انہیں مل رہی ہوتی ہیں وہ ان کی بھی تباہی ساتھ ساتھ، اور پھر انسانی امداد جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسانی امداد بر وقت پہنچتی بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ریجن میں امن بہت ضروری ہے۔ اچھا، جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک میں چیز اس میں بتاؤں کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا امپورٹنٹ میسیج ہے۔ پاکستان کے لیے اس میں میسیج ہے کہ پاکستان کو اپنی فورن پالیسی، اپنی خارجہ پالیسی بڑی ہی بیلنسڈ رکھنی چاہیے، یعنی اس کا جھکاؤ صرف امریکہ کی طرف یا صرف ایران کی طرف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے ایران، پھر گلف کنٹریز اور امریکہ تینوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو جنگ کی حمایت کے بجائے امن اور مذاکرات دونوں کی حمایت کرنی چاہیے اور ہر کنٹری کے ساتھ ایکول رہنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کبھی بھی مستقل حل نہیں ہے جنگ، کیونکہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، افغانستان، عراق، شام، لیبیا، ان میں جب بھی فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں مسائل زیادہ بڑے ہیں، مسائل ختم نہیں ہوئے، کمپلیکیٹڈ ہوئے ہیں مسائل۔ تو اسی لیے صرف طاقت کے ذریعے، طاقت کے زور پر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم اگر انٹرنیشنل لاء کی بات کریں تو جو سپر پاورز ہیں یا جو طاقتور کنٹریز ہیں وہ اقوام متحدہ کے اصولوں کو اگر نظر انداز کریں تو پھر بھی کیا ہوتا ہے، جو عالمی قوانین ہے اس کی جو ساکھ ہے، اس کے جو لائک آپ کہہ لیں امپریشن ہے، وہ بہت متاثر ہو جاتا ہے۔ کیوں اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے؟ کیونکہ چھوٹے ممالک جتنے ہوتے ہیں ان کا پھر ظاہر ہے ٹرسٹ لیول جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ پھر عالمی قوانین پر، اقوام متحدہ کے اصولوں پر وہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے۔ اب سپر پاورز کے لیے اس میں کیا میسیج ہے کہ سپر پاورز کی یہ رسپانسبلٹی ہے، جیسے سپر پاورز کیا، جیسے امریکہ ہیں اور گلف کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ ایران، پھر یورپی جو جتنے بھی سپر پاورز ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپس میں ڈائیلاگ کریں، مذاکرات سے کام لیں، کیونکہ کسی بھی بڑی جنگ کے اثرات پوری دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں بری طرح سے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہمارے امپورٹنٹ ایڈیٹوریلز۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا جاتے جاتے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔